نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو كما قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کو اور مسلمانان عالم کو ماہ رمضان المبارک سید الشہور کی آمد مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات پانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک جس کی آج پہلی شب ہے، پہلی تراویح ہم لوگوں نے پڑھی، اور رب کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل ماہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہو گیا۔ یقیناً بہت سارے مسلمان ماہ رمضان شریف کی تیاری 2 دن پہلے شروع کرتے ہیں، 3 دن پہلے شروع کرتے ہیں، اور اخر تک ماہ رمضان شریف کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر 29 کی بات آئے تو کہتے ہیں یار آج چاند نہ ہو، کل چاند ہو جائے تو اور بہتر ہے کہ ایک دن اور ہمیں مل جائے گا۔ ایسی سوچ ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب سے ماہ رمضان کی تیاری کرتے تھے؟ کیا 1 دن پہلے سے، 2 دن پہلے سے، 3 مہینے پہلے سے؟ نہیں، 2 مہینے پہلے سے حضور رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اور اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا رجب کا چاند دیکھ کر جو فرمائی وہ یہی تو ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے اور کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی تیاری آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رجب سے شروع فرما دیا کرتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے رمضان کی فضیلت پر ارشاد فرمایا تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کتنے برکت والا مہینہ ہے تو تم چاہو گے کہ 6 مہینے رمضان رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا اور کتنی برکت والا ہے۔ ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا رہتا ہے، اور عالمی سطح پر اب یہ بات کہی بھی جاتی ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو مسجد میں نوجوان نظر نہیں آتے تھے، عمرہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی، تلاوت کرنے والوں کی تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کوئی مسجد شاید ایسی ہو جو ماہ رمضان المبارک میں کھچا کھچ بھری نہ دکھائی دیتی ہو۔ نمازی بڑھ گئے، روزے دار بڑھ گئے، حج کرنے والے بڑھ گئے، عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، زکوٰۃ دینے والے بڑھ گئے، یہاں تو اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے۔ لیکن پہلے کے حاجی اور آج کے حاجی میں بڑا فرق ہے۔ پہلے اگر کوئی مسئلہ آپس میں مسلمانوں کا ہوتا اور کوئی کہتا کہ حاجی صاحب سے پوچھ لو، جو حاجی صاحب فیصلہ فرما دے وہ منظور، تو اس حاجی صاحب کی بات مان لی جاتی کہ حاجی ہیں یہ غلط نہیں کہیں گے۔ لیکن آج ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ سوال ایک ذہن کے اندر ابھر رہا ہے کہ نمازی تو بڑھ گئے، روزے دار بڑھ گئے، حج و زکوٰۃ دینے والے بڑھ گئے، عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، لیکن کیا مسلمانوں کی زندگی بھی بدلی ہے اور ان کی عادات کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان بے حیائی کرتا دکھائی دیتا ہے، گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، برائی کرتا دکھائی دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے دکھائی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا تو روزے کا مقصد بھی پیش نظر رہے گا اور روزے کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کی نظر عبادت کے مقصد پر تھی تو عبادت رنگ لاتی تھی، اور جب سے عبادت کے مقصد سے توجہ ہٹی اور صرف ایک رسم رہ گئی، مقصد فوت ہو گیا، زندگی جیسی تھی ویسی نظر آ رہی۔ ہم نے کب نماز اس طریقے سے پڑھی کہ اس نماز کی وجہ سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے وجود کی حفاظت کریں گے اور اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشاعت اللمعات کے اندر فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات نماز کی حدیث کے ضمن کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ تو فرماتے ہیں خود ہی کہ بچہ جب 10 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر اور اس کے ہارمونز کے اندر اور اس کی عادتوں میں تغیر شروع ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں خیالات جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے خیالات بھی اور برے خیالات بھی۔ 10 سال کی عمر سے اس کی سوچ میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بالغ ہوتے ہوتے وہ 13 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہوتے ہوتے وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ نمازی بن گیا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو یہ عادت نماز کی اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے۔
عبادت کا مقصد ہوتا ہے، روزے کا بھی مقصد ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے اور کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اس کے لیے آسان چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر معلوم ہو کہ کیمرہ چل رہا ہے اور ہماری اسپیڈ کیمرہ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ہم اپنی اسپیڈ سلو کر دیں گے۔ باپ دیکھ رہا ہے، حرکت درست کر لیں گے۔ کلاس کے اندر بیٹھے استاد دیکھ رہے ہیں، اپنی عادت کو درست کر لیں گے، اپنی حرکت کو درست کر لیں گے۔ دیکھنے کا تصور انسان کو جرم سے روک لیتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ عز و جل یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے دیکھنے کا تصور قائم ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ تصور دن بھر قائم رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس لگی ہونے کے باوجود بھی انسان اس کے قریب نہیں جاتا اور عمل زوجیت کے قریب نہیں جاتا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ تصور اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ میں اگر کچن میں جا کر کے پانی پی بھی لیا، ماں بھلے سو رہی ہو لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے، تو پیاس برداشت کر کے انسان پانی کو نہیں پیتا کہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد متقی بنانا ہے۔ اور قرآن مقدس میں واحد رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں ہے، شہر رمضان الذی۔ باقی 11 مہینے ایسے ہیں جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے، لیکن رمضان کا نام موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، مختصر مجھے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ جناب صادق رضوی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں تو بڑے زمانے کے بعد رمضان شریف کے اندر مرکز پر حاضر ہوں، تو مجھے سسٹم بھی نہیں معلوم کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک، یہ بھی یاد نہیں، اس لیے کہ کبھی بہت عرصے پہلے رمضان شریف کے کسی اجتماع میں میری حاضری ہوئی ہوگی۔ عمومی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا ہوں رمضان شریف کے اندر، اور انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تو جمعرات کو انشاءاللہ مدینہ شریف کی روانگی ہوگی۔ تو میں نے آج پوچھا کتنے بجے مرکزی بیان ہوتا ہے، کس طرح سے چلتا ہے، تعداد اتنی ہوتی ہے، یہ سب میں نے آج پوچھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ یہاں ہوتے ہیں، میں مدینے ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ باقی جس طریقے سے صبح تک اجتماع جو چلتا ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیوس چلتا رہے گا۔ آپ سوچیں، رمضان، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور رمضان کے معنی ہوتا ہے تپش کے، جلانے کے۔ تو اس ماہ مبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ روزے کی وجہ سے جگر جلتا ہے، روزے کی وجہ سے جگر جلتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا، افطار کا وقت جیسے ہی وہ آدمی چاہتا ہے کہ مٹکا پورا پی لے، اس لیے کہ وہ اندر کی جلن کی جو کیفیت، جگر جلتا ہے اس سے۔ اور ایک بڑی پیاری بات اس کے حوالے سے کہی گئی کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کو جلانے والا مہینہ ہے، یہ گناہ کو جلا دیتا ہے، یہ گناہ جلانے والا مہینہ ہے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان شریف جیسے ہی آتا صحابہ کو فرماتے تھے، اتاکم رمضان سید الشہور مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی ماہ رمضان لگ جاتا، شروع ہو جاتا،
تو سرکار ماہ رمضان کا ویلکم کرتے اور فرماتے اے ماہ رمضان تیرا استقبال ہے، مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ ایسا مہمان بن کر کے آتا ہے۔ میں دنیا کے مہمان کی بات بتاؤں کہ دنیا کا مہمان اگر کسی کے گھر پہنچنے والا ہو نا تو اس کے پہنچنے کے 40 روز پہلے مہمان کی روزی گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اور مہمان جب کسی کے گھر سے نکلتا ہے تو کچھ لے کر نہیں نکلتا، اللہ اس مہمان کے صدقے میں اس گھر کی بلاؤں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو جب عام مہمان کی یہ پوزیشن تو ماہ رمضان کتنا بڑا مہمان اور کتنا بڑا مہینہ ہے اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ یہ آتا ہے ہم سے کچھ لیتا نہیں بلکہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر کے چلا جاتا ہے، چھٹکارا دے کر چلا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات تھے ماہ رمضان شریف کے اندر۔ پہلی چیز تو آپ سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، جملہ صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرماتے شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت واخرہ عتق من النار، شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک چیز تھی کہ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے اور میرے آقا قرآن سناتے بھی تھے۔ جبریل امین سے سنتے تھے اور جبریل امین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات عبادت میں گزارتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے حوالے سے فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے اور سحری کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں جس طرح سے افطار میں کھجور کھانا میرے آقا کی سنت ہے، ایسے سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 کھجور کھا کر پانی پی کر سحری کر لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سحری ضرور تناول فرماتے اور کچھ نہ ہوتا تو صرف 2 کھجور ہی کھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیا کرتے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں یار میں تو رات کو بہت دبا کے کھایا اور کوئی کھانے کی عادت نہیں، پانی پیے سو گئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم 2 کھجور ضرور کھا لیں تاکہ آقا کی سنت پر عمل ہو جائے۔ رات چھوٹی ہے نا، آدمی لیٹ کھاتا ہے تو پھر اسے گنجائش نظر نہیں آتی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتے، سرما لگاتے اور حجامہ جسے کہتے ہیں جو بلڈ نکالا جاتا ہے، پچھنا لگانا جسے کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یہ بھی کبھی کرواتے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کثرت سے کیا کرتے تھے۔ میں ابھی تازہ ترین بات بتاؤں، پرسوں کی بات ہے، ایک مسلم کمپنی کے اندر شاید مسلم کمپنی، وہاں پر مسلم جو ایمپلائیز ان کو ان کے باس نے ایک فرمان جاری کیا کہ جتنے مسلمان روزے سے رہتے ہیں ان سارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دن میں کئی مرتبہ مسواک کا استعمال کریں تاکہ منہ سے بو نہ آئے۔ اب پتہ یہ
یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. اب اس مسواک کی برکت انشاءاللہ العظیم جو بھی روزے میں کرے گا اس کی برکتوں سے وہ بھی انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ جو پابندی سے مسواک کرے گا نا اللہ اسے برے خاتمے سے بچا لے گا. برے خاتمے سے بچا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے. گرمی شدید ہے اور یہ گرمی کیوں ہے شاید اب سورج ہی کو قصوروار ٹھہرائیں تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ایٹم بم بن رہے ہیں, ایٹمی توانائیاں تیار ہو رہی, ایٹمی توانائیاں جو ہیں اور ایٹم بم جو برسائے جاتے ہیں, مطلب بم جو برسائے جاتے ہیں اور ایٹم بم جو بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے زمین سے جو مادہ نکالا جاتا ہے, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے یہ تپش بڑھ رہی ہے. مدر بم جو ہے, یہ جو ابھی افغانستان کے اندر امریکہ نے جو بم گرایا تھا کہ سارے بموں کی ماں اس کو انہوں نے کہا تھا, اس بم کے گرنے کے بعد گرمی اور تپش بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ تپش جو بڑھ رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سورج جس پردے سے چھن کر کے سورج کی شعاعیں جس پردے سے چھن کر کے زمین پر آتی تھی اس کی بھی پوزیشن تھوڑی سی خراب ہے اور اس میں بھی کافی شگاف وغیرہ ہیں. تو اب یہ ڈائریکٹ آنے والا مسئلہ ہو رہا ہے اس تپش اس کی وجہ سے. اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زمین پر گناہ بھی اتنے بڑھ گئے کہ گناہ کی وجہ سے بھی اللہ عز و جل کی طرف سے یہ تپش بڑھ چکی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی کا موسم ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر حضرت انس پانی ڈال رہے تھے. یہ پانی کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ ٹھنڈک کے لیے. تو صحابہ محدثین فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو شدید گرمی محسوس ہو تو ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارک ہے. اور ایسا بھی ہوتا کہ گرمی شدید ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتلا کپڑا پانی میں بھگو کر صرف تہبند پہنے ہوتے اور وہ گیلا کپڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر ڈال لیتے جس سے تھوڑی سی ٹھنڈک اور راحت نصیب ہو. تو یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. افطار کرانا میرے آقا کی سنت ہے. اور سخاوت اس کا تو کیا کہنا. رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ مصطفیٰ سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو ماہ رمضان میں خوب سخاوت کرو. ماہ رمضان میں خوب غربا یتامى مساکین پر خرچ کرو. یہاں ایک بات خاص طور پر بتا دوں, چونکہ صرف آپ ہی نہیں سن رہے, دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تو سب کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے اور آپ کے ذہن میں بھی کہ بہت سارے ادارے کے حضرات آپ کے پاس چندے کی غرض سے حاضر آتے ہیں, تحریک کے لوگ چندے کی غرض سے حاضر آتے ہیں, لیکن اسلام نے جو درجہ بندی رکھی ہے نا آپ اسی کو پرائیورٹی دیں. آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ دار میں, آپ کے اعزاء اقربا میں کوئی ایسا تو نہیں جو ضرورت مند ہے اور اچھا زکات کا مستحق ہے. پہلے آپ ان کو دیں. اس کو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کی خدمت کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا اور پھر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے.
آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اگر آپ نے اس کی خدمت کی اللہ آپ کو 3 گنا اجر عطا فرمائے گا. ایک آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایسا ہے کہ رشتہ دار تو نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے. اگر آپ نے اس کی خدمت کی تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. اور اگر آپ کا تیسرا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، آپ پڑوسی کے ناطے اس کی خدمت کریں گے تو آپ کو پڑوسی کی خدمت کرنے کا اجر 1 گنا آپ کو ملے گا. یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے. آپ یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر رشتہ دار کے اندر کوئی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو آپ وہ آپ کے دروازے پر آئے، اس سے پہلے آپ جا کر ان کو دو اور باقی کچھ تھوڑا بہت بچ جائے تو اسے آپ دوسری سرگرمیوں کے اندر، دینی کام کے اندر خرچ کیا کرو. اسے ذہن میں رکھیں. میں خود اپنا معمول بتاؤں کہ میری والدہ جب تک باقاعدہ حیات تھیں تو میری والدہ کا خود کا یہ معمول تھا. 15 شعبان کے فوراً بعد یا 15 شعبان سے پہلے ہم بھائیوں کی جو زکوٰۃ نکلتی اس کا بیشتر حصہ، بیشتر رقم والدہ گاؤں میں جا کر کے جتنے رشتہ دار ہوتے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی اور جا کر کے سب کے گھروں پہ پہنچا دیتی تھی. اور ان کے انتقال کے بعد اب یہ کام ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں. اور ابھی الحمدللہ 15 شعبان کے بعد وہ گاؤں جا کر رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے، پریشان حالوں کو ڈھونڈ کے رشتہ داروں کی انہوں نے مدد کی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا. ہمارا تو یہ معاملہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے گا ڈبل ثواب ملے گا، تو آپ اس میں ثواب کی فکر کیوں کرتے ہو؟ مستحق کو جو ضرورت ہے، اب آپ رمضان المبارک کے اندر مستحقین کو دینے کی بجائے آپ رمضان میں ثواب کی فکر کر کے دو. بہتر ہے کہ آپ پہلے دے دو. رمضان میں تو اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے دے دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کا خیال کرے گا اور انتظام وغیرہ کر لے گا. اور اسی طریقے سے اداروں کو بھی دینا چاہیے کہ ادارے سے حفاظ قراء علماء نکلتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی دینی رہنمائی ہوتی ہے، تو وہاں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیں رشتہ دار وغیرہ کا سپورٹ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہو سکتا ہے. تو آپ ادھر کا بھی خیال کریں اور ادھر کا بھی، یعنی دینی کام کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں. اور رمضان المبارک میں کثرت سے آپ اللہ کے نام پر لٹایا کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر خوب سخاوت فرماتے اور کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ سب کی جھولیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر دیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کی ادائیگی کا. ماہ رمضان میں ہر بندہ اگر چاہے تو تہجد کا پابند ہو سکتا ہے. تراویح پڑھ کر کے آئے، کھانا کھائے اور سو جائے. سحری کے لیے جب اٹھے تو کم از کم 2 رکعت ہی وہ پڑھ لے تہجد کی، اور پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ دعا اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور قبول فرمائے گا. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ لگ جاتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اپنی تہبند کو ٹائٹ کر لیتے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور صرف حضور ہی عبادت نہ کرتے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے گھر والوں کو بھی پوری رات عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، خود بھی جگتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا خیال کریں، روزے دار کو افطار کرائیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر افطار کے لیے اتنا آ جاتا ہے کہ افطار ختم ہونے کے بعد جو ہے ویسٹیج بھی بہت جاتا ہے. تو آپ بہت سارے غربا کے گھروں کو تلاش کریں، ان کا پتہ لگوائیں، ان کے گھر میں راشن کے پیکٹ بنا کر کے بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں اور اچھا کھانا کھا کر آپ سب کے حق میں دعا کر سکیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو ماہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی رہی انشاءاللہ تو
پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی سماعت فرمائے کہ اب بہت سارے لوگ افطار یہاں کرتے ہیں اور تراویح کے بعد کہتے ہیں چلو بھیونڈی ڈھابے پہ جا کے سحری کریں گے، بڑی بڑی ہوٹلوں میں رات کو نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اور دیکھیں جو سال بھر گلیوں میں نہیں کھیلتے ہیں نا، وہ رمضان میں گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ سال الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین گلیوں میں محلوں میں رات بھر گشت کر کے کیرم کو کلب کو بند کروائے، کرکٹ کھیلنے والوں کو منع کیے اور انہیں سمجھائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اتنی ساری تباہی پوری دنیا میں مسلمانوں کی دیکھ کر کے بھی اگر مسلمان ماہ رمضان کا احترام نہ کرے تو اس کا انجام کتنا خراب ہوگا۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن خوب مارا پیٹا جائے گا، وہ شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سہارا تلاش کرتے ہوئے پہنچے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کرنا چاہیں گے تو حضور سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی سفارش نہ کریں۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں اس کی سفارش نہ کی جائے، اس کا کیا جرم ہے، کیوں اسے اتنا مارا پیٹا جا رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ماہ رمضان کا احترام نہیں کیا اور اس کے خلاف ماہ رمضان نے دعویٰ کیا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، فرمائیں گے قیامت کے دن جس کا دعوے دار ماہ رمضان ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اس ماہ مبارک میں گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، سیاہ کاریوں سے بچو، برائیوں سے بچو، بد کرداری سے بچو، بلکہ اس ماہ مبارک کا خوب احترام کرو۔ جو اس ماہ مبارک کا احترام کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی محترم کرے گا اور آخرت میں بھی محترم کر دے گا۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔